آدم کے دروازے پر آدم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، نبوت نوح کے دروازے پر نوح کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، نبوت ابراہیم کے دروازے پر ابراہیم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، نبوت موسیٰ کے دروازے پر موسیٰ کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی، چلتے چلتے نبوت جب میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام بڑا، نبوت ختم نبوت بن گئی، اب نبوت کا مقام بڑا، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، عظمت رسالت، اب نبوت کا مقام بڑا۔ چلو لگے ہاتھ میں ایک جملہ عرض کر دوں، اب نبوت کا مقام بڑا۔ میں عموماً اکثر یہ بیان کیا کرتا ہوں، لیکن اس میں سے ایک نکتہ آتا ہے۔ بڑے بڑے ماسا حضرات آپ تشریف لائیں، آپ مغز کے موسم میں بھی اسی موسم میں بیٹھا ہوں، مسکرائیے گا تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایمان کی اور عقیدے کی باتیں کہنے کا عادی کوشش کرتا ہوں میرے سامنے کا وقت ضائع نہ ہو۔ توجہ، نبوت جب حضور کے دروازے پہ پہنچی ہے تو اب نبوت کا مقام بڑا ہے، نبوت کا مقام بڑا ہے۔ میں نے پوچھنا ہے عظمت صحابہ پر، اس انداز سے میرے ساتھ رہیے گا۔ توجہ، اب نبوت کا مقام بڑا ہے۔ میں نے عموماً اپنے بیانات میں بات کی، اس میں سے ایک ذہن کی یوں عرض کرنے چلا ہوں، جب عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے میثاق کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، تو فرمایا تھا میں تمہیں بھیج رہا ہوں دنیا میں، لیکن یاد رکھنا تمہیں بھیج رہا ہوں اس محفل میں، اس مجلس میں جو عالم ارواح میں ہوئی تھی، ہر وہ تھا جس نے نبی بن کے آنا تھا، ہر وہ تھا جس نے نبی بن کے آنا تھا، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ جو اس محفل میں نہیں، زیادہ مناظرے کی ضرورت نہیں، روٹا پانٹی لوڑی نہیں، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں وہ نبی، اور جو اس محفل میں نہیں وہ نبی۔ اللہ سوال ہے میرا، انبیاء ہیں 1,24,000 کم و بیش، اب مجھے کیا پتا چلے اس محفل میں کون تھا کون نہیں تھا؟ آج اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں تھا، اگر میرے پاس کیا دلیل ہے؟ توجہ ہے یار، میں بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں۔ آج اگر کوئی کہے میں بھی اس محفل میں تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اس محفل میں تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ انبیاء ہیں سوالات، اسی آئے مبارکہ میں نے کہا موتے لگاؤ، اللہ نئے موتی دیتا ہے، اسی آئے مبارکہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں جو وہ سارے نبی، لیکن ان نبیوں سے میرا معاہدہ یہ ہوا تھا تمہیں نبوت دوں گا اپنے معبود سے پہلے۔ آج مجھے کھلے لفظوں میں پتہ چل سکتا ہے کہ کون تھا اور کون نہیں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ کون آئے گا؟ رسول
رسول تو 313 آپ نے صرف یہ فرمایا ثم جاءکم رسول پھر آئے گا میرا رسول رسول تو 313 ہے اللہ فرماتے جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول پھر آئے گا میرا رسول تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا آدم صفی اللہ ہوگا نوح نبی اللہ ہوگا ابراہیم خلیل اللہ ہوگا اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا موسیٰ کلیم اللہ ہوگا عیسیٰ روح اللہ ہوگا داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا یعقوب نبی اللہ ہوگا یوسف صدیق اللہ ہوگا میرا محمد رسول اللہ ہوگا میں جائے اب توجہ ختم نبوت توجہ ہے سب کے توجہ آپ سمجھ بھی آ رہی ہے یہ لباس کائنات کا آخری چلو یوں مجھے کہنے دے لباس ہے شریعت کا لباس ہے شریعت کا تو اپنے وجود پہ لباس پہن سمجھ جا میں اپنے وجود پہ لباس پہنوں سمجھ جاؤں تو خود کو سنوار دے ٹھیک ہے تو عقل مند ہے سنوار سکتا ہے تو خود کو سجا لیتا ہے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو جائے ٹھیک ہے عقل مند ہے سجا لیتا ہے میں خود کو سجا لوں آپ خود کو سجا لیں اپنے اوپر لباس اوڑھ لیں ارے یہ تو ہے دنیا کے لباس تو اگر آج تقوی کا لباس پہن تو بنے متقی تو اگر آج شریعت کا لباس میں یقین کروں بہت لمبی چوڑی تقریر کر کے آپ کو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کوئی اگر زیرک بیٹھے ہیں تو وہ بڑی لمبی سے تقریر کر سکتے ہیں توجہ تو شریعت کا لباس پہن تو شریعت کا لباس خود پہ اوڑھ تو پیر تو شریعت کا لباس خود اپنے اوپر اوڑھ تو مرشد تو شریعت کا لباس خود پہن تو متقی اور جن پر شریعت کا لباس حضور نے خود پہنایا وہ گدی میں بیٹھے میں مرشد میں پیر میں متقی اور ابو بکر کو لباس حضور پہنایا عمر کو شریعت کا لباس میرے آقا پہنائے عثمان کو حضور پہنائے علی کو حضور پہنائے معاویہ کو حضور پہنائے جس ماں نے اپنے بچے کو عید والے دن لباس پہنا کے سجایا ہو اس ماں کے سامنے جا کے ذرا کہے چچا نہیں اس ماں کے سامنے جا کے کہے تیرے پتر تے لباس چچیا نہیں تو پھر اس ویلے کھلو کے لکھائی جنہوں لباس میں آقا بلا انہا مانو اپنے بچے نال پیار نہیں جنہا میرے آقا نو اپنے صحابی نال پیار جنہاں نو لباس شریعت کا لباس میرے آقا خود ممان
تو اپنے مرشد کے بارے گلنے برداشت کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور خود کو مان لباس اور ابو بکر تھے او لباس پاک لائے. ابو بکر تھے اور شخصیت تھے. میں پہلے سنا چکا یمن پہنچا ہے ابو بکر. پیارے آقا نے ابھی اعلان توحید نہیں کیا. کپڑے کے تاجر ہے کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے ابو بکر. کپڑا خرید چکے تو خیال آیا جہاں ایک عالم ہے ان کے دیدار کو چلتا ہوں. وہاں گئے تو دیکھا وہ بزرگ انتہائی ضعیف ہیں نحیف ہیں بلکہ رخساروں پر گری ہوئی کانوں کی شروائی کم آنکھوں کی بینائی کم. جا کے سلام عرض کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. انہوں نے کہا سن مجھے ابو بکر تو نہیں کہتے. یہ ابو بکر کہتے ہیں. تفسیر عزیزی سے پڑھ رہا ہوں. تفسیر عزیزی سے یہ ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے ہوتی. بنو تمیم قبیلے سے. تیرے ناف کے قریب سینے پہ دل کا نشان ہے؟ نہیں ہے. تو فرمایا اٹھ مجھے گلے میں. ابو بکر کہتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا اب مجھے ملنے کو بیتاب دکھائی دیتے ہیں. کیا ماجرا ہے؟ وہ بزرگ یمنی عالم کہتے ہیں ابو بکر میری عمر اس وقت سینکڑوں برس ہے. میں تورات کا عالم ہوں. انجیل کا عالم ہوں. میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری پیغمبر جس دھرتی پر آئے گا دھرتی کا نام مکہ ہوگا. نبی کا نام محمد ہوگا. باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ماں کا نام آمنہ ہوگا. قریشی خاندان ہوگا. عاشقی نسب ہوگا. اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا. اور صحابہ بھی کوئی متعلق آج کرے کہ میں اپنی عدالت میں کھولی بیٹھا ہوں فائلیں. تیری حیثیت کیا ہے؟ جسے گھر بچے نہ پوچھے, جسے محلے کا کونسلر نہ پوچھے کہ تو ہے کیا بلا, وہ کہے میں صحابہ کے متعلق بات کروں گا. تیری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہے. ایک کو نبی کہتے ہیں ایک کو صحابی کہتے ہیں. نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے. آج اگر کوئی کہے میں ریاضت کر کے تہجد پڑھ کے چلے کاٹ کے کھڑا ہو کے جنگلوں میں بیٹھ کے ہو کر کے تو میں صحابی بن جاؤں گا, بن سکتا ہے؟ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں, ان کی ریاستیں اکٹھی کر لی جائیں, ان کی عبادتیں اکٹھی کر لی جائیں, اکیلا ایک صحابی مسجد نبوی کے شہر میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وہ صبح کے مخرے پہ ڈالتا ہے. ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی حسین نگاہ کا مقابلہ نہیں کرتے. صحابی باب چل رہا ہے. آج ہمیں سے کچھ آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں. کہاں سے لائے وہ آنکھ جس آنکھ میں بس دعا کا مہرہ دیکھا؟ یا ہم کہاں سے لائیں وہ چہرہ جس چہرے پہ حضور کی نگاہیں پڑی ہو؟ صحابی کوئی نہیں بن سکتا. اسے رب چنتا ہے. نبی کو بھی رب چنتا ہے, صحابی کو بھی رب. جب رب نے دونوں کو چن لیا نا تو دونوں کو ایک ایک انعام دیا. دونوں کو ایک ایک انعام دیا. فرمایا ایک انعام ہے نبیوں کے لیے, ایک انعام ہے صحابہ کے لیے. نبیوں کو چنا تو فرمایا یہ معصوم ہے, یہ معصوم ہے. صحابہ کو چنا تو فرمایا یہ محفوظ ہے. انبیاء معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں. معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے, گناہ اس کے قریب نہ آئے.
تھک گئے ہو؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے سنا نہیں ہے. توجہ سب کی معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ آئے، معصوم اور محفوظ گناہ کی صلاحیت ہے. گناہ کی صلاحیت ہے. سمجھانے کے لیے یوں عرض کیا کرتا ہوں، بچہ اکیلا کمرے میں جا رہا ہے، شیشہ توڑ سکتا ہے، گلدان توڑ سکتا ہے، پھول توڑ سکتا ہے، برتن توڑ سکتا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، کسی کا دروازہ دستک دے کے بھاگ جائے کر سکتا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. لیکن اگر باپ ساتھ ہے، اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا، صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے بچ گیا. شریعت کا لباس. اب توجہ، مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ سبھی آئے ہیں آج کے پروگرام میں. حدیث بھائی بھی آئے ہیں، بریلوی ذات بھی آئے ہیں، ایسے ہی ہے. بے شک. چلو سنو، شریعت کا لباس حضور نے خود پہنایا صحابہ. حکم دیا سچے بنو امت. حکم دیا سچے بنو. ماڈل ابو بکر دکھاتا ہوں. حکم دیا سچے بنو، ماڈل دکھاتا ہوں. صدیق اسے کہتے ہیں جو غلطی سے بھی اگر جھوٹ بول دے اللہ ویسا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہے یہ رومال اور صدیق کہہ دے کمبل ہے، اللہ بنا دے. آپ سن رہے ہیں سمجھے آپ پہلی دفعہ اس لیے آپ کہیں گے مانے یا مانے. چلو چھوڑتا ہوں اس کو، مشکل ہو جائے گی. میں خود لمبی بحث میں نہیں چلتا ہوں گا، اگلی بات رہ جائے گی. سچے بنو، ابو بکر دکھاتا ہوں. ابو بکر دکھاتا ہوں. عادل بنو، عادل فاروق دکھاتا ہوں. عادل بنو فاروق. شام کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے جناب عمر فاروق کی. شام کی سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ قافلہ نے پڑا ہو گیا، ایک قریب میں بستی ہے. حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں آپ یہاں ٹھہرو، مجھے بستی میں اکیلا جانے دو، پوچھو تو صحیح عمر کیسا ہے. جب وہاں پہنچے تو ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی میں داخل ہو گئے. السلام علیکم. اندر ایک بوڑھیا ہے، بوڑھیا کو جا کے سلام پیش کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھیا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، امیر المومنین بن گیا ہے عمر، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر کو بڑھیا کہتی ہے میری طرف سے عمر کو کوئی خیر نہ پہنچے. کہا کیوں؟ جب سے بنا ہے میرا پوچھا ہی نہیں حال. جب سے بنا ہے خلیفہ میرا حال میری جھونپڑی میں نہیں آئی. حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھی اماں عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا، اتنی بڑی سلطنت ہے، 22 لاکھ مرکمل ہے، عمر کو کیا ہے تیری جھونپڑی کا. حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں تیری جھونپڑی کو اسے کیا پتا. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے ہائے ہائے، بوڑھی اماں کہتی ہے سن بات کرنے والے، وہ حضور کا غلام اور اسے اپنی رعایا کا پتہ نہ. رو کے اپنے آپ کو کہتے ہیں عمر تیری رعایا تجھ سے زیادہ حکومت کے قوانین جانتا ہے. اچھا اماں ایک بات سن، وہ تو اتنے عرصے سے نہیں آیا،
میرے لیے تبصرہ بات میرے توجہ اماں پوچھتے ہیں اماں سے اماں وہ جو اتنے عرصے سے نہیں آیا تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اماں نے کہا میں قیامت کے روز عمر کی شکایت کروں اماں تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ کیا کیا جائے کہ میں عمر کا خیر خواہ ہوں میں عمر کا خیر خواہ ہوں تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اماں کہتی ہے اوے بچے جان دے کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ تو کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ جان دے میں جانوں عمر جانوں نہیں میں عمر کا خیر خواہ ہوں تو بتا کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اماں اس نے کہہ دیا ہوگا کسی انداز میں کہ مجھے 25 درہم دے دینا تو میں راضی ہوں سے ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ حضرت علی اور حضرت سعد حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے جھوپڑی کا دروازہ کھولا اور حضرت علی اندر داخل ہوتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین اماں کا رنگ مڑ گیا میں ابھی تک عمر سے باتیں کر رہی تھی میں نہیں کیا کرتی میں عمر سے باتیں کر رہی تھی حضرت عمر کہتے ہیں نہیں تجھے کرنی چاہیے تھی تم نے ٹھیک کی اب سنیے عادل بنو میں عمر پیش کرتا ہوں اسی لیے فرمایا میں عمر پیش کرتا ہوں اسی لیے جناب ابوبکر نے کہا تھا جناب ابوبکر نے کہا تھا عمر میں تمہیں خلافت دے کے نہیں جا رہا میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں جب حضرت عمر نے کہا تھا مجھے خلافت کی حاجت نہیں تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا میں تجھے عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں عمر کو ضرورت نہیں ہے خلافت کی خلافت کو ضرورت ہے عمر کی جب یہ باتیں ہوئی حضرت عمر کہتے ہیں حضرت علی سے جاؤ اس کا ٹکڑا دیکھو چوپڑی میں نہیں ہے حضرت مجدد الفسانی نے لکھا جاؤ دیکھو وہ ٹکڑا نہیں ہے فرمایا یہیں سے کوئی دیکھو ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا فرمایا اس پہ لکھو کہ 25 درہم کے اس بڑھیا قیامت کے روز رب کے حضور میری شکایت نہیں کرے گی یہ لکھنے کے بعد بڑھیا کے دستخط لیے علی کو گواہ بنایا اور پھر وہ چمڑے کا ٹکڑا علی کو دے کے فرمایا علی اگر میں دنیا سے پہلے آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا میں حضور کو لا کے پیش کر سکوں عادل بنا میں عمر پیش کرتا ہوں مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا نثار بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے اولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا پڑھنے لگا فضول جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رنگ کو عمر بھیجنا پڑا جب تک رہ چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک میں نور میں اتابا کا آیا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر مرلا کسی سے دعوے کا ڈالا نہ جائے گا بات سمجھ آ رہی ہے تو عادل بنو عمر پیش کرتا نعرہ تکبیر اسے کہتے ہیں ریاست المدینہ بے شک اسے کہتے ہیں ریاست المدینہ جناب عمر رات کو گشت کیا کرتے ہیں صحابہ کی باتیں کرتے ہیں رات کو گشت کیا کرتے ہیں ایک گلی سے گزرے بچے کی رونے کی آواز چلو بچہ رو رہا ہوگا روتے رہتے ہیں بچے اکثر رات کو سے آتے ہیں آگے چلے گئے کچھ دیر کے بعد واپس اسی گلی سے آنے کے بچے کے رونے کی آواز دستک کیوں رو رہا ہے بچہ وہ کہتی ہے بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ بچہ دودھ مانگتا تو دودھ کیوں نہیں دیتے دودھ دو نا بچہ چھوٹا سا ہے دودھ اس لیے نہیں دیتے کہ عمر نے وظیفہ مقرر کر رکھا ہے وظیفہ تب ملے گا جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا جب بچہ 2 سال کا ہو جائے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا وہ پیش کرتے تھے عدالت میں بچہ بڑا ہو گیا پھر وظیفہ جاری ہوتا تھا دودھ چھڑوانا ہے اس کا تاکہ جلدی وظیفہ شروع ہو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خود کو مخاطب کرتے کہتے عمر نے آج تک کتنے بچوں کو رلایا صبح عدالت لگی اس گھر والوں کو بلایا اور فرمایا آج سے کہا
پاس خود بہن آیا ہے. پیارے آقا تشریف فرما ہیں. ایک سے ابو بکر آتے ہیں, پیارے آقا اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنڈلی مبارک سے چادر بیٹھی ہوئی ہے. جناب عمر آتے ہیں اسی انداز میں بیٹھے ہوئے. جب عثمان آنے لگے, پیارے آقا نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ پہلے آئے وہ بھی بڑی شخصیات تھی, آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے. پیارے آقا فرماتے ہیں میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کریں. جب سے عثمان فرماتے ہیں, جب سے اس ہاتھ سے میں نے نبوت کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی ہے, اس وقت سے لے کر مرتے دم تک, شہادت تک یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے عثمان. ان صحابہ کے آپ کچھ فائدے کھول کے بیٹھے, سوائے لعنت کے کیا دے سکتا. اور ایک فرمان سن لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مجھے منت بھی کرنا پڑے گی کہ آپ بولنا. حضور کا فرمان ہے, جس دور میں میرے صحابہ پر تنقید کی جائے اس دور کا عالم اگر چپ رہے تو اس پر خدا کی لعنت. اس لیے کہ صحابہ دین کی بنیاد ہے. صحابہ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اور یار نے خود تصریح کیا ہے اعلیٰ بیان صحابہ کا, میں ادیم کروں گا مات تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں مختار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے وہ دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سبز سینے پر ہر آسان صحابہ کا. جاوت بدر اور خیبر میں کچھ دیر کی شان صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نارا اچھا صحابہ کا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی اربابا. وہ تو انو رب دا واسطہ میرے صحابہ رکو نہ کرو, انو رب دا واسطہ. اللہ اللہ فی اصحابی, رب سے ڈرنا. کون کہہ رہا ہے؟ کسی میں نوجوان کو دیکھوں کسی بابے کا بڑا وہ احترام کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا لگتا ہے؟ نہیں. کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں. ابا کے تعلق والا ہے, ابا دنیا سے چلے گئے ان کے تعلق والا ہے, وہ تعلق نبھاتا ہوں. ابا کی طرح وہ احترام کرتا ہوں, چچا کہتا ہوں. میں نے کہا ابا کے تعلق والے کا احترام کرتا ہے, وہ جو حضور کے تعلق والے جو حضور کے تعلق والے ہیں, جنہیں میرے آقا نے اپنے پاس بٹھایا ہے, جنہیں میرے آقا نے اپنے پاس سنایا ہے. آپ ایک شعر اکثر مولویوں سے سنتے ہو جناب حضرت حسان کا, وَأَسْرَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَبْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَأَسْرَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَبْتُ عَيْنِي. حضرت حسان منبر رسول پہ بیٹھ کے شعر بولتے تھے. حضرت حسان حضور کی موجودگی میں شعر بولتے تھے. حضرت حسان حضور کی محفل میں صحابہ کو سناتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ میری آنکھ میں نہیں دیکھا آپ جیسا حسین. حسان کیا آپ جیسا حسین ہے؟ تیری آنکھ نے نہیں دیکھا. حضرت حسان فرماتے نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا جمیل, آپ جیسا جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وہ جملہ لینا چاہتا ہوں, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. منشا نے صرف تقریر سننی ہے, کچھ بھی سننی ہے. سبحان اللہ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا.
میرے اتنے نہیں کی گرمی دے میں اٹھے گرمی یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب شفاعت پیدا کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا میں نے جملہ دینا ہی نہیں تھوڑی دکان تے کوئی بندہ سودا لین آوے تے بولے نہیں آگے کھلو جائے چینی پا دے ہوگے مبرئم من کل عیب یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی پسینے سے بو کا آنا عیب ہے میرے آقا کے پسینے سے بدبو نہیں خوشبو آیا کرتی حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھا جیسے مسجد میں آتے تو صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوتے تابعین پہلے سے بیٹھے ہوتے تو جیسے ہی آتے تشریف لاتے ان کا رخ ہوتا قبلہ کی جانب تو وہ جمعہ کے نمازی بتاتے ہمیں پتہ چل جاتا انس آ گئے خوشبو بتاتی انس سے پوچھا انس کون سی عطر استعمال کرتے ہو کس عطار سے لائے ہو حضرت انس جواب دیتے ہیں یہ عطر عطاریوں سے نہیں ملتی یہ عطاریوں سے نہیں ملتی ہاں پھر کیا ہوا کہاں سے لائے ہو حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہا حضور کا پسینہ آتا میں پسینہ ایک شیشی میں جمع کرتا رہتا وہی لگا کے آتا مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے میرے آقا کے جسم مبارک پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی پسینے سے بو کا آنا عیب ہے میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا ارے اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا اللہ محبوب کے ساتھ روزے میں سونے دیتے وہ لکھتا مبرئم من کل عیب مبرئم من کل عیب صحابہ ہو گئے جن پہ شریعت کا لباس میرے آقا نے خود سجایا ہے شریعت کا لباس خود سجایا ہے اور میں نے غالباً 10 محرم کو تلگن میں جملہ عرض کیا تھا میں نے کہا کیسے ممکن ہے سورج ہو دن نہ ہو آگ ہو گرم نہ ہو برف ہو ٹھنڈی نہ ہو صحابی ہو مومن نہ ہو کیسے ممکن ہے صحابی ہو جس پہ ایمان کا لباس حضور پہنا ہے تجھے کوئی اچھی حالتوں میں دیکھے نا کیا ہوا میرے مرشد دی دعا ہے میرے پیر دی میں مننا مرشد دی دعا لوں میں مننا پیر دی دعا لوں میرے حضرت دی دعا ہے میرے باپ دی دعا ہے میرے ماں دی دعا ہے میری ماں دی دعا ہے حضور فرماندے نے معاویہ نو میری دعا مرشد دعا دے تے اودے بھاگ جاگ پیندے نے پیر دعا دے تے اودے بھاگ جاگ پیندے نے ہائے 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 مرشد دعا دے تے اودے بھاگ جاگ پیندے نے پیر دعا دے اودے بھاگ جاگ پیندے نے تے جدوں حضور دعا دے معاویہ نو تے پھر حسن جیسا امام آ کے بیٹھ جاتا ہے حضور دعا دے معاویہ نے کیا کہا حضور دعا دے سبحان اللہ یادن شہر کرامہ نقج البلاغہ دی مولا علی کی زبان تو تم بسر کے معاویہ کون ہے سبحان اللہ علی نقج البلاغہ نقج البلاغہ مولا علی فرماتے ہیں جدوں کسی نے گل کیتی حضرت معاویہ دے بارے کہ مولا علی فرماتے ہیں اوے گل کرن والے آ سن نقج البلاغہ
آندے نے گل کرنا لیا سن معاویہ دی گل کرنا ہے سن معاویہ دا تے میرا اللہ ایک ہے معاویہ دا تے میرا نبی ایک ہے معاویہ دا تے میرا اسلام ایک ہے معاویہ دا تے میرا قرآن ایک ہے معاویہ دا تے میرا دین ایک ہے معاویہ دا تے میرا کعبہ ایک ہے معاویہ ایمان اس میرے تو بات نہیں کہ میں معاویہ دونوں ایمان اس بات نہیں معاویہ کا مقام آتا تو دسنا حضرت حسن و حسین کی زبان معاویہ کا مقام حسن و حسین کی زبان ہے جب گل ہو گئی ہے ہو گیا کہ میں بیعت کراں گا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہن حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں آپ مدینے آنا حسن و حسین شہزادے فرماتے ہیں نہیں امیر المومنین تسی دمشق بیٹھو اسی خود چل کے آواں گے سبحان اللہ میری تاریخ مرضی اٹھا حضرت حسن حضرت حسین خود چل کے گئے سبحان اللہ بیعت کر لی تے نال سی حضرت قیس توجہ ہے میرے بات حضرت قیس اپنی ذاتی بیٹھے نہیں آیا حضرت حسن نے بیعت کر لی جناب معاویہ حضرت حسین نے بیعت کر لی جناب معاویہ قیس اٹھے بیٹھے حضرت حسین اشارے لاتے ہیں دونوں شہزادے اشارے لگ جاندے نے اٹھ بیعت کر او اشارے کرتے ہیں تسی جو کر لئیے تے منو رہن دیو توجہ حضرت حسن فرماندے قیس سن انہو امامی سبحان اللہ میرا جملہ اچھی رہ جائے گا بڑے لطف نہیں آتے میرا امام ہے تے پھر منو کہن دے کیا کہنے اس امام دے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ کیا جو کیا کہنے اس معاویہ دے اس امام دے حسن جیسا امام جدا مقتدی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ آتر معاویہ دا شان دسنا پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے زبان سبحان اللہ قادر جیلانی فرماندے منو پتہ لگے جس راہ جو معاویہ دا گھوڑا گزر رہے میں اس راہ وچ بیٹھ جاواں تے اس گھوڑے دے پیراں وچوں جڑی مٹی اٹھے سبحان اللہ پیرانے پیر 11ویں والی سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میں راستے میں بیٹھ جاؤں مجھے پتہ چلے یہاں سے معاویہ کا گھوڑا گزرے گا اور اس گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی اٹھے گھوڑا نہیں اس کے قدم نہیں اس کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی اگر عبدالقادر جیلانی کے جسم پہ پڑ جائے میں پھر دعویٰ کروں گا اب میرے اوپر جہنم حرام ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں معاویہ سبحان اللہ میں کچھ سمجھ آ رہی میں گفتگو ہوگی لمبی ارادہ تو میرا اتنا نہیں تھا کرنی مجھے بھی لگا تنقید کرنی توجہ اب توجہ سے میرا جملہ صحیح تھا میں چونکہ عوام میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں عوام میں ایک بات مشہور ہے جب بھی کوئی جھگڑا سنا نہ کرتی عوام تو عوام میں ایک بات مشہور ہے وہ اپنے طور پہ ایک نظریہ رکھتی ہے مثال کے طور پر جیسے ہوتا ہے یہ پیپلز پارٹی والا ہے یہ نوری والا ہے فلانا پیٹی آئی والا ہے تفصیل ہوگا سامنے لے کچھ کرتی ہے اے فلان نون لیگ ہے فلان پیپلز ہے فلان پیٹی آئی ہے جدو ہے جھگڑا ہوتا ہے لوگی کہتے ہیں ایک طبقہ صحابہ ہے کہ ایک آل بیت ہے اے صحابہ نمان دے کہ اے آل بیت ہے اے صحابہ کرتے ہیں کہ اے آل بیت ہے گالی گالی بولو فلانے صحابہ لگے جی میں گل ہوتی ہے اے فلانا بسترے آ لگے
انہوں نے جس طرح ڈھولے اے ماشاءاللہ سبز پگڑیاں لے انہوں نے کس طرح اگلے نے گانا نہیں بنے اے صحابہ نے اے آل بیت میں اس تفریق کا قائل نہیں یہ آپ جو جملہ بولتے ہیں یہ ٹھیک نہیں بالکل نہیں یہ ٹھیک نہیں چلو ایک لمحے کے لیے آپ کا یہ جملہ میں مان ایک لمحے آپ کا یہ جملہ تسلیم کر لوں کہ یہ ہے صحابہ والا اور یہ ہے آل بیت والا ایک لمحے کے لیے مان تو ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے تو پھر آپ بھی میرے اس اتفاق کے ساتھ آ جائیے کہ یہ تفریق غلط ہے یا تو پوری دنیا میں کوئی ایک مثال دے دو کہ خود کو صحابہ والا کہے اور اہل بیت پہ تنقید کرے یہ صرف فساد ایک طرف سے شر پسند عناصر طبقے کا صرف ایک طرف سے شر پسند عناصر گزشتہ دنوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں بڑے احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا گزشتہ دنوں موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا خاتون کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا تو وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا کہ جنہوں نے شرارت کی ہے جس عضو کی شرارت ہے اس عضو کو کاٹ دیا جائے میں تسلیم کرتا ہوں دماغ تو ہے دماغ کی شرارت ہے اصل میں دماغ نے کسی عضو کو بہکایا توجہ اب کوئی بات نہیں پتوں کی میں قرآن شہر میں لکھا دماغ اصل شرارت تو ہے دماغ کی دماغ نے بہکایا کسی عضو کو بہکایا اس عضو نے شرارت کی وزیر اعظم صاحب نے کہا اسے کاٹ دو ٹھیک ہے میں نے کہا عورت کی عزت محترم تھی بہن تھی بیٹی تھی ضروری ہے عزتوں کا خیال رکھا جائے اس عورت سے زیادہ عزت ہے ابو بکر اس عورت سے زیادہ عزت ہے جماعت پیغمبر کی اس عورت سے زیادہ عزت ہے حضور کے گھرانے کی حضور کے گھرانے کی دماغ نے وہاں شرارت کی ایک عضو کو بہکایا حکم دیا ریاست نے عضو کاٹ دیا جائے یہاں دماغ نے شرارت کر کے ایک عضو کو بہکایا اب ریاست حکم دے اس عضو کو کاٹ سوچا جائے کہ کون ہے جو ملک میں فساد بڑھاتا ہے کون سا طبقہ ہے جو شر پسندی پر اترا ہے اسے روکا ہے اور روکنا ریاست کی ذمہ داری روکنا حکومت کی ذمہ داری جس طرح اس عورت کی عزت کے لیے یہ بات فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح صحابہ کی عزت کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے زبان کاٹی جائے آئندہ کسی کو ضرورت نہیں اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے کیا دوسری طرف سے آل بیت کو کہا جا رہا ہے نہیں کہا جا رہا تو پھر مان لیجئے صحابہ بھی ہمارے آل بیت بھی ہمارے صحابہ بھی ہمارا ایمان آل بیت بھی ہمارا ایمان سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا
کربلا کا ہنسی سے زیادہ حسین جنتی جوان کیسا. ذرا تصور ملاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر, پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا. نظر میں قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے. حسین کی ہے نماز کیسی, حسین کا ہے دھیان کیسا. خدا ہے وہ دور تک سے مگر ہے جاری ابھی تلاوت. حسین کی ہے زبان کیسی, حسین کا ہے قرآن کیسا. حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق بانی, حسین عباس کا سرافہ, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین زہرا کا خشک صاحب, حسین زہرا کی بے قراری. حسین دل ہے, حسین جان ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین سجدوں کا آسمان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر, حسین پورا نہیں جمع ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین جزدہ کی در برو ہے. تین دل سے پوچھا ہے بتا دے کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کر اور اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت پہ سبھی کسی شان ہے, کوئی نہیں حسین سا. حسین فش حسین ہے, عمر سجل عمیر تک, بشر سجل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اللہ ہمیں صحابہ سے وابستہ رکھے, اللہ ہمیں آل بیت سے وابستہ رکھے. آج ہر طبقہ اپنے اکابر سے وابستگی پہ راضی رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے, اور بڑے فخر سے بتاتا ہے میرا فلاں حضرت سے تعلق ہے, میرا فلاں صاحب سے تعلق ہے, میرا فلاں مرشد سے تعلق ہے, وہ فلاں کے خلیفہ, وہ فلاں کے خلیفہ. یہ سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے. صحابہ ڈائریکٹ میرے آقا سے نسبت, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ سے میرے آقا سے تعلق رکھتے ہیں. آج جیسے اس انسان کو جسے اپنی اوقات کا صحیح طرح سے علم نہ ہو, اسے نہ صحابہ پہ زبان کھولنے کی اجازت دیں گے, نہ اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت دیں گے. یہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, اور مسلمانوں کی بنیاد اسلام ہے, اور اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك واجعلنا من عملنا. اللهم اجرنا من النار وقنا مغلوب فانتصر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا الہ العالمین, دین وہی سچا جو تیرے محبوب نے کرا ہے, قرآن وہی سچا جو آپ نے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے. اللہ ہمیں اسی دین سے, اسی قرآن سے قیامت تک وابستہ رکھنا. یا الہ العالمین, دین اسلام والی زندگی اور دین اسلام والی موت نصیب فرمانا. یا الہ العالمین, قبر کے سوالات آسان فرمانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا. یا الہ العالمین, قیامت کے روز صحابہ کا پڑوس نصیب فرمانا, اہل بیت کا پڑوس نصیب فرمانا. یا اللہ, جو صحابہ اور اہل بیت کی مدحت میں گلی گلی بولتا ہوں, یا اللہ قیامت کے روز یہ صحابہ اور اہل بیت کے سامنے بولنے کی توفیق عطا فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.